طیبہ کی طیبہ کی بہار کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام باتوں سے خوشبو ہے میں ہوں آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی 49 نیوز. ناظرین کرام، پروگرام باتوں سے خوشبو ہے میں ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں شرعی اور فقہی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو موجود مسائل ہیں اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے سیاست کی شرعی حیثیت، اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں علامہ صاحب زیادہ طاہر منظور مرتضی صاحب. میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین کرام، سیاست آج کے دور میں سیاست کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح دین سے بالکل یہ جدا چیز ہے. حالانکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی، صحابہ کرام نے سیاست فرمائی، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے. لیکن آج سیاست کو دین سے اس طرح دور سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین کسی مسجد میں یا مدرسے میں دین کی بات کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست کی بھی بات کرتا ہے تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیاوی اثر و رسوخ ہے، دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے، مال زیادہ ہے، صرف وہی سیاست کر سکتا ہے. جس کا تھانے کچہریوں میں آنا جانا ہے صرف وہی سیاست کر سکتا ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ دین سے جو سیاست کا تعلق ہے اس حوالے سے علامہ صاحب ہمیں بتائیں گے. اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ سیاست کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدًا و مصلیًا اما بعد. میں سب سے پہلے منیر حسین مصطفی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر نہایت اہم مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے، اور بڑا اہم مضمون آپ زیر بحث لے کر آئے ہیں. جی. اور سوال آپ کا یہ تھا کہ سیاست کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی لغت میں اگر آپ سیاست کو دیکھتے ہیں تو حسن تدبیر اور حسن انتظام کے معنی آتے ہیں سیاست کے. بالکل صحیح. اور اگر اس کو اصطلاح میں لیتے ہیں تو ریاست کے معاملات کو حسن انتظام سے چلانا، خوش اسلوبی سے چلانا، یہ سیاست کہلاتا ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے ہاں جو سیاست کا ایک رجحان بن گیا ہے، میں اس کو ایک المیہ سمجھتا ہوں. اور بلا شبہ اس کے پیچھے ہماری عدم تعلیم اور ہماری جہالت جو ہے وہ اس کے پیچھے اس کا عمل دخل ہے کہ ہم سیاست کو ایک گالی سمجھتے ہیں. یا سیاست ہمارے ہاں ایک گالی بنتی جا رہی ہے. ہمارے ہاں لفظ سیاست اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کوئی صاحب آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، کوئی صاحب آپ سے فراڈ کرتے ہیں، آپ کے کوئی پیسے مار لیتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات کے جواب میں ہم کہتے ہیں یار فلاں آدمی بڑا سیاسی آدمی ہے. وہ بار بار بات سے پلٹ جاتا ہے، بار بار بات سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، بڑا سیاسی آدمی ہے. حالانکہ یہ بڑا ایک لمحہ، یہ ایک المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سیاست جیسی مقدس شے کو ایک گالی کے طور پہ، ایک نیگیٹو عمل میں، ایک منفی عمل میں ہم اس کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں، جبکہ سیاست ایک بہت خوبصورت عمل ہے. ہمارے بعض علماء نے سیاست کو سمجھانے کے لیے محض اس کی ایک مثال دی. کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر دو طرح کے حقوق بنیادی طور پر مقرر کیے ہیں، لاگو کیے ہیں. ایک جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ ہیں، اور دوسرا جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، یعنی حقوق العباد ہیں. اور سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی کا ہی نام ہے کہ آپ بندوں کے حق ان تک پہنچا دیں، یہی ایک سیاست ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اسلام سیاست کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ مصطفی صاحب دیکھیں، جب
سیاست کا معنی اور مفہوم واضح ہو چکا ہے، جی جی۔ تو میرا خیال اب اس سوال کی وضاحت بھی ہو چکی ہے جی جی۔ کہ جب سیاست حسن انتظام کا نام ہے، جی جی۔ حسن تدبیر کا نام ہے، جی جی۔ ریاست کو درست جانب لے کر چلنے کا نام ہے، اور یا آپ کہہ لیجئے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا نام جب سیاست ہے، جی تو جی۔ پھر اسلام کا اور دین کا نظریہ بڑا واضح ہو گیا کہ اسلام ہی تو وہ مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ حقوق العباد کی بات کی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ ریاستی معاملات کے حسن انتظام کی بات کی ہے، ریاست کے معاملات میں حسن تدبیر اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ جی جی۔ تو جب یہ چیزیں جو کہ ہمارے دنیاوی اور اخروی دونوں حوالوں سے فائدے مند اور سود مند ہیں، تو پھر اسلام کا نظریہ بالکل واضح ہے کہ اسلام اس سیاست کی حمایت کرتا ہے، اور اسلام خود ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا وہ سیاست پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کانت بنی اسرائیل توسسوہم الانبیاء، جی جی۔ کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ جی جی۔ اب یہاں پر باقاعدہ توسسو کا جو لفظ ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اب یہ لفظ باقاعدہ سیاست کے مادے سے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ کھینچتان کے اس کا معنی ہم سیاست کر رہے ہیں، باقاعدہ لفظ ہے توسسو کا، توسسو سیاست مطلب اس کا واضح لفظ موجود ہے کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے وہ اپنے قوم کی سیاست کیا کرتے تھے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سیاست تو نبیوں کی سنت ہے، بالکل صحیح۔ سیاست نبیوں کی سنت ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ سیاست کے ایک جز میں سے، سیاست کے ایک حصے میں سے ایک حصہ عدالت کا ہے، جی جی۔ اور عدالتی نظام کے حوالے سے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، لوگوں کے درمیان ثواب رائے سے فیصلہ کرنا، یہ بھی سیاست کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن، بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی 7 طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو اس وقت عرش الہی کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، اور ان 7 لوگوں میں مختلف سرکار نے گنوائے، والدین کا فرما بردار ہے، جہاد میں آگے بڑھنے والا ہے، اور اس میں سرکار نے ایک ارشاد فرمایا ان 7 لوگوں میں کہ ایک وہ آدمی بھی ہے جو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ یعنی آج جو ہمارا کام ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، جو پنچایتیں لگتی ہیں ہمارے سیاستدانوں کے ڈیروں پر، جو باقاعدہ انصاف کی کچہریاں لگتی ہیں اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ اتنا بڑا اجر دے گا کہ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت بھی انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، سیاست علامہ صاحب 2 طرز پہ کی جا رہی ہے، ایک بادشاہی نظام ہے، دوسرا جمہوری نظام ہے۔ اسلام میں کون سا نظام مطلب بتایا گیا کہ کس نظام سے سیاست کی جائے؟ ہاں جی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر 2 طرح کا، اس دنیا میں 2 طرح کا تقریباً نظام جو ہے وہ رائج ہے، ایک بادشاہی نظام ہے اور ایک جمہوری نظام ہے۔ بادشاہی نظام کا مطلب کہ ایک بادشاہ ہے، وہ جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، حکومت کا سربراہ بنے گا، اور وہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ بادشاہ ہی رہے گا، اور اس کے بعد پھر جب وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کا بیٹا آگے بادشاہ بنے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ یہ بادشاہی نظام ہے۔ اور جمہوری نظام مطلب جمہوری نظام میں کہ عوام اپنی کثرت رائے سے کسی کو منتخب کرتے ہیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے خود اپنا نمائندہ، اپنا حکمران، اپنا سرپرست مقرر کرتے ہیں، اس کو جمہوری نظام کہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اسلام کے اندر کون سا نظام مروج ہے، تو دیکھیں اسلام نے نہ تو بادشاہت کی منفی کی ہے، یعنی بادشاہی نظام کی منفی کی ہے، اور نہ ہی اسلام نے
جمہوری نظام کی نفی کی ہے کہ یہ غلط ہے، تو غلط کسی کو نہیں کہا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اسلام نے خود کون سا نظام منتخب کیا، تو اسلام نے جمہوری نظام کو ترجیح دی ہے اور جمہوری نظام ہی اسلام نے منتخب کیا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، اکثر ہمارے احباب اس میں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سے تیسرا ایک نظام وہ نظام خلافت ہے، جو خلفائے راشدین کا نظام تھا، وہ بھی ایک تیسری طرز سیاست ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ تک جتنے بھی خلفاء آئے ہیں، آپ سب کوئی از خود خلیفہ نہیں بنے، از خود کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا، بلکہ آپ کا نام منتخب کیا جاتا تھا خلیفہ کا، اور اس پر پھر لوگ بیعت کرتے تھے۔ بیعت کا مطلب کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کر رہا ہوں، گویا کہ وہ ایک ووٹ کی ہی صورت بنتی تھی، تو بیعت کیا جاتا تھا۔ تو کثرت رائے سے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد، حالانکہ آپ کے بیٹے موجود تھے، اگر بادشاہی نظام اسلام کے اندر اسلام نے بادشاہی نظام کو پسند کیا ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد پھر آپ کا بیٹا عبد الرحمن آتا، تو حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے ووٹنگ ہوئی ہے، دوبارہ سے لوگوں نے بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر موجود تھے، اور وہ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے اس دور کے۔ یہ ایسا بھی نہیں کہ وہ چھوٹے سے بچے تھے تو وہ خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ بنے۔ تو اسلام نے بادشاہی نظام کی نفی نہیں کی، البتہ خود جو پسند کیا ہے وہ شورائی نظام ہے، وہ جمہوری نظام ہے، اور قرآن پاک کا حکم اس حوالے سے موجود ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے معاملات میں مشاورت کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح اور کئی مقامات پر بھی بیسیوں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی فیصلے جو تھے وہ کثرت رائے پر ہی کی ہے، حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب دیدی اختیارات موجود تھے۔ کریم آقا اگر خود سے ہی کوئی فیصلہ لیتے تو وہ بھی سب کو قابل قبول ہوتا، ورنہ لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی محاذ آتا، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو اس میں مشاورت ضرور کرتے، اور سرکار کا یہ عمل بھی جمہوری نظام کو ہی ترجیح دے رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے کچھ موجود ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں اس حوالے سے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، سرکار کے اعلان نبوت کے بعد والی جو حیات طیبہ ہے اس کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں گزارا، اور یہ تقریباً 13 سال کے قریب کا عرصہ تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف میں گزارا۔ اور اعلان نبوت کے بعد دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا وہ حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر گزارا، تقریباً 10 سالہ یہ مدنی دور ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب جب ہم اس کو یہ دونوں ادوار، مکی زندگی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدنی زندگی بھی، ان دونوں ادوار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکہ شریف کے اندر جو اسلام کے ابتدائی تقریباً 13 سال تھے، ان میں زیادہ تر جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں یا زیادہ تر جو معاملات آئے وہ عبادات کے متعلقہ تھے، وہ عقائد کے متعلقہ تھے۔ اور اس کے بعد جو مدنی زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس میں دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے تقریباً سارے سال، یعنی 10 کے 10 سال ہی وہ تقریباً جو ہیں وہ سارے کے سارے مکمل طور پر وہ ایک سیاسی زندگی سرکار کی نظر آتی ہے، اور اس میں سیاسی رہنمائیاں موجود ہیں۔ ناظرین ہم
बात कर रहे थे सियासत के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम दोबारा इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जन्नत भी तरसती है, तैबा की बहार को। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेजतर और महफूज तरीन सर्विस। शादा सीट, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देख लें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियां रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जन्नत भी तरसती है, तैबा की बहार को। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस्लाम में जो सियासत का निज़ाम है, इस हवाले से अल्लामा साहब हमें बता रहे थे। अच्छा अल्लामा साहब, आप हमें बता रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लम की सियासी ज़िंदगी की कुछ मिसालें आपने अर्ज़ की थी, इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई फरमाएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुस्तफ़ा साहब मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी आप जितनी भी देखते हैं, वो सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो सियासत पर ही मबनी है। और बड़ी बेहतरीन, बड़ी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सियासत के हवाले से। और फिर महज कोई सियासत के चंद पहलू नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि सरकार की हयात तजर्बा में सियासत के हर पहलू पर रहनुमाई की गई है। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है, सरकार की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है। और वो तभी होगी कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए मौजूद रहेंगी। तो सियासी शोबे के अंदर और सियासत के फिर मज़ीद शोबों के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई, सरकार की हिदायत मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप समझिए कि हमारे सियासी निज़ाम में एक वो निज़ाम है जिसे हम इंटरनेशनल सेटअप कहते हैं, जिसे हम बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते हैं, जिसमें हमारे बाहर के मुल्कों में दूसरे ममालिक के साथ जो हमारे वज़रा के ताल्लुक़ात होते हैं, वो जो हमारी मिनिस्ट्री वज़ारत ख़ारजा जिसको हम कहते हैं, तो वो जो वज़ीर ख़ारजा होता है उसने दीगर ममालिक के साथ, दीगर मुल्कों के साथ अपनी रियासत के ताल्लुक़ात मजबूत रखने होते हैं, अपने ताल्लुक़ात उस्तवार रखने होते हैं और उनमें किसी तरह की ख़राबी से उनको बचाना होता है। तो आप इस हवाले से देखें कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए तो उसके बाद
یہودیوں کے ساتھ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا، جی جی جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جی جی چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ کا جو معاہدہ ہے وہ سارے کا سارا، آپ اس کی شرائط دیکھیں، اس کے پس منظر کو دیکھیں، وہ سارے کا سارا ٹوٹلی سیاست ہے. بالکل صحیح. آپ اس کو اور کیا کہیں گے، وہ ریاست کے نظام کو چلانا ہے. پھر اسی طرح آپ ریاست کا، سیاست کا ایک حصہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ عدل قائم کرنا، انصاف کا قیام، عدالتی نظام کا قیام جو ہے، یہ سیاست کا ایک بڑا اہم جز ہوتا ہے، کسی بھی ریاست کا بڑا اہم جز ہوتا ہے. اور یہ بزرگوں نے کہا کہ جس قوم کے اندر عدل کا نظام، انصاف کا نظام مضبوط ہو، اس قوم میں بغاوت نہیں ہوتی. اور بغاوت اسی قوم میں کی جاتی ہے جہاں انصاف کے پیمانے پورے نہیں ہوتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منسٹریز کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ مسجد نبوی تھی، اور وہاں پر یونیورسٹی بھی، وہاں پر سرکاری یونیورسٹی بھی وہاں پر موجود تھی صفا کے نام سے. وہاں پر عدالت بھی قائم تھی، سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی میں لگا کرتی تھی، یونیورسٹی بھی مسجد نبوی میں تھی، مرکزی سیکریٹریٹ جو تھا وہ بھی مسجد نبوی تھی. وہاں پر ہی آ کر باہر کے لوگ جو دوسرے ممالک سے آتے تھے، دوسری ریاستوں کے لوگ آ کر وہیں پر ملاقات کرتے تھے، وہیں پہ میٹنگز ہوتی تھی، اور وہیں پر پھر کانفرنسز ہوتی تھی، وہیں پر اہم فیصلے کیے جاتے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالتی نظام اس قدر مضبوط کیا کہ اس کی میں دو مثالیں آپ کو عرض کروں گا. ایک تو بڑی مشہور مثال فاطمہ مخزومیہ کی ملتی ہے. بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کر لی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ آیا. سرکار نے جب شواہد دیکھے تو گواہ پورے تھے اور چوری اس پر ثابت ہو گئی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. سزا جب سنا دی گئی تو اب کچھ لوگوں نے سفارشیں کرنا شروع کیں اور سرکار کو گزارش کی کہ دیکھیں یہ بنو مخزوم قبیلہ جو ہے یہ بڑا اہم قبیلہ ہے اور یہ بڑا معزز قبیلہ ہے. تو جب اس قبیلے کی بچی کو سزا ملے گی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو معاشرے میں وہ بڑے رسوا ہو جائیں گے، بڑے ذلیل ہو جائیں گے. تو آپ خدا را فیصلے کو بدلیے یا کوئی اور سزا اس کے لیے مقرر کیجیے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا، بڑا واضح فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی، اسی وجہ سے برباد ہوئیں کہ وہاں امیر کے لیے اور نظام ہے اور قانون ہے، اور غریب کے لیے اور قانون ہے. تو رہی بات فاطمہ کی، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے. اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی سزا سناتا جو میں اس کے لیے سنا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سیاستدان اور کون ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف ایک فیصلہ نہیں سنایا یا ایک مجرم کو صرف سزا نہیں سنائی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون وضع فرما دیا ہے اور ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ قومیں اگر ترقی کرنا چاہتی ہیں تو انصاف جو ہے اس کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. جو انصاف غریب کے لیے ہے، جو قانون اور اصول غریب کے لیے ہے، وہی اصول اور قانون امیر کے لیے ہو. جب انصاف کے پیمانے پورے ہوں گے تو آپ کی قوم ترقی کرے گی، آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کی ریاست ترقی کرے گی. اور اگر انصاف آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہے. اچھا، دوسرے موقع پر ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، اور ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. اب دیکھیں یہ سارا وہی نظام تھا جو آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، وہی عہدے ہیں جو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے، سرکار نے معاذ بن جبل سے پوچھا جاتے ہوئے کہ اے معاذ مجھے بتاؤ کہ فیصلہ کیسے کرو گے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت معاذ بن جبل کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. بالکل صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ
اگر تو قرآن سے اس مسئلے کا حل نہ نکال سکے تو عرض کی یا رسول اللہ تو پھر آپ کی باتیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو میں اس سے فیصلہ کروں گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے میری حدیث میری بات سے بھی اس بات کا حل یا اس کا فیصلہ نہ مل سکا تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سینئرز کی رائے کو سامنے رکھ کے یعنی جو کبار صحابہ اکرام ہیں ان کے رائے کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. تو سرکار نے فرمایا اگر ان سے بھی تجھے فیصلے کا حل نہ ملا تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود پھر اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا وہ میں فیصلہ کروں گا. تو حضرت معاذ بن جبل کے یہ سوالات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے میرے بھیجے ہوئے کو میری موافقت عطا کر دی ہے. تو اب اس میں دیکھیں یہ ریاستی نظام عدالتی نظام اور خارجہ اور داخلہ کے تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہینڈل کرتے رہے. آپ پھر دفاعی نظام پر آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ خندق ہوا اس سے پہلے باقاعدہ مشاورت کی گئی اور صحابہ کرام کی اس میں رائے لی گئی کہ یہ کفار حملہ کرنے کو ہیں تو اب ہمیں کیسے دفاع کرنا ہے. بعض صحابہ کا تھا کہ ہم باہر نکل کر مدینے سے باہر نکل کر کسی میدان میں ٹھہر کر ہم وہاں جنگ کرتے ہیں. بعض چاہ رہے تھے نہیں ہم مدینہ شریف میں رہ کے دفاع کرتے ہیں. تو پھر آخر یہ ایک طویل بات ہے تو اس میں بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودیں گے اور خندق کھودنے کے بعد پھر ہم مدینے کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کریں گے. اب اس خندق میں بڑے بڑے صحابہ کرام تو تھے ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھدوا رہے تھے. تو اب یہ دفاعی نظام ہو عدالتی نظام ہو وہ داخلی یا خارجی نظام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے معاملات کو دیکھتے تھے بلکہ خود ہاتھ بٹاتے تھے اور ہر معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتھارٹی تھی وہ حرف آخر تھی کہ کسی بھی معاملے میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے بات کر دیتے تھے تو پھر اس کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا اور اس پر پھر فیصلہ کر لیا جاتا تھا. تو اسی طرح بہت سارے اور مسائل ہیں بہت ساری اور جہتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیاسی زندگی کو کس طرح ہمارے درمیان گزارا اور اللہ اکبر اللہ راہ ہدایت بنتے ہیں. اچھا جس طرح علامہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ عدالتی نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی عدالتی نظام ہے. اس کی آپ مثال ہمارے ناظرین کو وہ بھی سنا دیجیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی جب جنگ سے واپس آئے تو قمیض کپڑا اتنا ملا کہ ایک بندے کی قمیض نہیں بنتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں. بڑی خوبصورت مصطفیٰ صاحب آپ نے بات کی کہ یہ انصاف ہی تھا اور یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. اور اب عنقریب یکم محرم آنے کو ہے اور یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے وصال کا دن ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے اندر جو آپ میں جو تربیت ظاہر ہو رہی تھی وہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تربیت تھی. اور دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ عمر جیسا دلیر آدمی اور عمر جیسا ہیبت والا آدمی کہ شیطان بھی جس سے ڈرتا ہے اور جس سے لوگ بات کرتے ہوئے کامتے تھے. بڑی بڑی ریاستوں کے جو سربراہان تھے وہ حضرت عمر سے بات کرتے وقت گھبرا جاتے تھے ڈر جاتے تھے. آپ کی اتنی ہیبت طاری ہو جاتی تھی. تو ایسے جابر اور ایسے ہیبت ناک حکمران کے سامنے اور بیچ مجمع میں سر عام ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے عمر آپ نے انصاف نہیں کیا ہے کہ یہ جو کپڑے آئے تھے جو مال غنیمت میں ہمیں ملے ہیں تو یہ کپڑے تو اس طرح کے ہیں کہ ایک درمیانے قد کا آدمی بس بڑی کھینچ تان کر کے اپنا قمیض بنا سکتا ہے اور آپ دراز قد آدمی ہیں لمبے قد کے ہیں اور آپ کا اس کپڑے سے قمیض بن ہی نہیں سکتا اور پھر بھی آپ نے پورا قمیض پہنا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے خیانت کی ہے. آپ نے اور کپڑا استعمال کیا ہے تو آپ نے ہمیں تھوڑا دیا ہے خود زیادہ استعمال کیا ہے. آپ ہمیں اس کا جواب دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصطفیٰ صاحب شاید اس آسمان نے یا اس زمین نے کبھی اپنے اوپر یا اس آسمان نے کبھی اپنے نیچے ایسا ماحول دیکھا ہو
کہ خلیفہ وقت وزیر اعظم کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہو کے اور یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور چند گز کپڑے کا حساب مانگ رہا ہے. یہاں لاکھوں ہڑپ کر گئے، اربوں ہڑپ کر گئے اور حساب پوچھنے پر بھی غصہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے حساب کیوں کر رہے ہیں، حساب کیوں پوچھ رہے ہیں ہم سے. تو یاران گرامی دیکھیں کہ یہ ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا عدل تھا، آپ کا انصاف تھا کہ آپ نے اس پر ڈانٹا نہیں، اس پر جھڑکا نہیں، اس پر سزا نہیں سنائی، جیل نہیں بھیجا. ہمارے ہاں کوئی بادشاہی نظام ہوتا یا کوئی دوسرا نظام ہوتا تو ایسے سوال پر سر قلم کر دیا جاتا کہ حد ادب لگا دی جاتی اور گستاخ کہہ کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں آپ نے نہ تو اس کو قتل کیا نہ اس کو سزا دی، حتیٰ کہ ڈانٹا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں آپ نے، بلکہ اس کے سوال کا جواب دیا، وضاحت دی اور کہا کہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کپڑے سے میرا قمیص پورا نہیں بنتا تھا تو میرا بیٹا عبداللہ اس نے اپنے حصے کا کپڑا یہ مجھے تحفہ دیا ہے، گفٹ کیا ہے، اور وہ دونوں کپڑے ملا کے میں نے اپنا قمیص بنایا ہے اور میں نے کوئی خزانے سے زیادہ کپڑا نہیں لیا، اتنا ہی کپڑا لیا ہے جتنا آپ کو ملا ہے. اچھا، میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی چل رہا ہے اور ان کا جو شہادت کا دین ہے یکم محرم وہ بھی نزدیک آ رہا ہے، اس حوالے سے ان کی سیاسی زندگی پر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں مصطفی صاحب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، آپ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر آپ کو رب سے مانگا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو عمر وہ ہستی ہیں کہ جب آپ اسلام آپ لے آئے، اسلام قبول کر لیا آپ نے، تو آپ تلوار لے کر اور مکہ شریف میں حرم پاک میں آ گئے اور کہا کہ آج سے پہلے جو بھی معاملات تھے سو تھے، آج کے بعد اسلام کی بات سر عام ہوگی، آج کے بعد کھلے عام دین کا نام لیا جائے گا، رب کی توحید کے پرچم سر عام لہرائے جائیں گے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کے ترانے سر عام پڑھے جائیں گے. اور تلوار لے کر آپ نے کہا کہ ہاں آ جائے، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو آ کر عمر کا مقابلہ کرے. آج اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے تو عمر سے آ کر آج مقابلہ کرے. آج اگر کسی نے اسلام پر کوئی بات کی تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کی سوانح کو پڑھیں تو یقین کیجئے کہ دل ایک خوشی، روحانی خوشی محسوس کرتا ہے اور خود آپ اپنے تئیں ایک بہادری اور ایک شجاعت محسوس کریں گے. اور ہو بھی کیوں نہ کہ یہ ذکر ہی ایسے جوان مرد اور ایسے بہادر آدمی کا ہے. اور پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری، جوان مردی، شجاعت، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اللہ اکبر، زندگی کا دوسرا پہلو بھی ہے. وہ کیا کہ ایک دفعہ کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ اے عمر، آپ کو مبارک ہو، آپ 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ اکیلے واحد حکمران ہیں رب کی ذات کے بعد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اور لوگوں نے حیرت کی نظروں سے دیکھا، حیرت زدہ ہو کر دیکھا کہ عمر بھی روتا ہے، کہ عمر جیسی ایک ہستی، ہیبت ناک شخصیت اور جس کے روب اور دبدبے سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاؤں کام جاتے ہیں، اور یہ عمر بھی روتا ہے، عمر کی آنکھ سے بھی آنسو بہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں وہ عمر ہوں کہ جس کی اصل اوقات یہ تھی کہ جب میرے والد نے مجھے چند اونٹ لے کر دیے چرانے کو تو مجھ سے وہ چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. ایک سنبھالتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے قابو کرتا تو تیسرا بھاگ جاتا. اور وہ عمر جس کی اوقات یہ تھی، جس کی اصلیت یہ تھی اسلام سے پہلے کہ چند اونٹ سنبھالنے کے لائق بھی نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، سرکار کی تربیت نے
عمر کو کتنا بڑا عمر بنا دیا ہے اور کہ فاروق اعظم بنا دیا ہے کہ وہ عمر جو چند اونٹ جس سے سنبھالنا مشکل تھے، آج وہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر اکیلا حکومت کر رہا ہے، اور پھر حکومت اس ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہے کہ خود علل اعلان کہتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اتنی ذمہ داری کے ساتھ حکومت کرنا، ورنہ تو آپ کو عہدہ ملے تو بھلے پوری دنیا کا آپ کو واحد عہدہ مل جائے، سب سے بڑا آپ کو صدر بنا دیا جائے تو آپ قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ قبول تو کر لیں گے، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ اس عہدے کو پورا نبھانا اور اس عہدے کی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی علامت تھی۔ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں مزید خالصتاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہی مضمون رکھیں تاکہ ہم کھل کر آپ کی سیرت تجربہ پر بات چیت کر سکیں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جو سیاست کا نظام ہے، اسلام، دین اور سیاست، یعنی کہ آج جس طرح ہم نے گفتگو کی کہ دین سے سیاست کو بالکل دور سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہم علامہ صاحب نے بتایا جس میں نقبہ قاسم کی زندگی سے بھی ہمیں مثالیں ملی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ سے بھی علامہ صاحب نے ہمیں بتایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت